موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، بڑا غریب آدمی، مال وغیرہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں تھا، ان کے پاس آ کے بیٹھتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ حضور دعا کریں، اللہ مجھے میری غربت کو ختم کر دے، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا، ٹمکاں کروں گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کیا کرتے تھے، رشتہ دار تھا، وہ بیٹھا رہتا تھا، کرتے 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 آخر ایک دن ایسا آیا کہ اس کی غربت ختم ہو گئی، وہ امیر ہو گیا۔ اور کتنا امیر ہو گیا قرآن بیان کرتا ہے، کہا اتنا امیر ہو گیا، اتنا امیر ہو گیا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ فرمایا اس کے جو خزانے کی کنجیاں ہیں، صرف کنجیاں، اس کو اٹھانے کے لیے لوگوں کی ایک جماعت چاہیے تھی۔ خزانہ کتنا اندر وہ تو الگ ہے، اس کی جو مفاتیح، اس کی جو کنجیاں ہیں، کنوز خزانوں کی، اس کو اٹھانے کے لیے ایک لوگوں کی جماعت، جس کے لیے قرآن نے استعمال کیا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک قوت والے لوگوں کا جتھا چاہیے ہے جو اس کی کنجیاں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا۔ وقت آ گیا، جب پیسہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ نے کرم کیا ہے اور تم اللہ کے نام پر خرچ کرو، رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر کرم کیا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرو اور اپنے مال کا حصہ نکالو۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ نہ، تکبر نہ کرو، اللہ نے دیا ہے اس کا حق ادا کرو اور اس کے بندوں پر وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرو۔ اس نے بھی وہی جملہ کہا، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، اے موسیٰ یہ مال تم نے تھوڑی دیا مجھے، یا بنی اسرائیل نے تھوڑی دی ہے، یہ میں نے سٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، میرے علم کی وجہ سے مال آیا ہے۔ شور شرابہ مچا دیا، لوگو موسیٰ جو ہے میرا مال چھیننا چاہتا ہے، میرے مال پر، میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارے کا سارا جو ہے مال میرا اپنا ہے، میں نے محنت سے کمایا ہوا ہے اور فلاں کیا ہوا ہے، سٹرگل کی ہوئی ہے، فلاں کیا ہوا ہے۔ ایک دن وہ باہر نکلا بڑے کر و فر کے ساتھ، جس کو ہمارے بچے آج کل کہتے ہیں ہٹو بچوں کے ساتھ، ایک دم فخرج علی قومہ فی زینتی، قوم کے اندر زیب و زینت کر کے، آگے پیچھے جناب سواریاں، تو یہ جیسے نہیں نکلتے ہیں ڈالے آگے پیچھے لیے ہوئے۔ اچھا لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ حلال کا کمایا ہوا ہے، حرام کا کمایا ہوا ہے، حق مارا ہوا ہے، پلاٹ قبضہ کیے ہوئے ہیں، ظلم کیا ہوا ہے، کہتے ہیں آگے پیچھے گاڑیاں دیکھو، گاڑیوں کی قطار دیکھو آپ، یہی لفظ استعمال کیا قرآن۔ فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا ویلتنا، ہائے 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 کیا بات ہے، فرمایا جن کے نزدیک دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، حلال و حرام کچھ نہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دہی کچھ نہیں، آخرت کچھ نہیں، یہی دنیا، یہی سارا کچھ یہاں پر ہے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیتنا، وہ کہنے لگے ہائے ہائے کیا بات ہے، مثل ما اوتی قارون، اس کا نام قارون تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اب کہتے ہیں نا قارون کا خزانہ، خزانہ قارون، کہا کہ کاش جتنا قارون کو دیا گیا اور جیسے قارون کو یہ سب کچھ ملا ہے ہمیں بھی مل جاتا۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ویلکم، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، فکر آخرت دی تھی، انہوں نے کہا کہ ویل ہے تمہارے لیے، بربادی ہے تمہارے لیے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، فرمایا یہ دنیاوی سارا کچھ کیا ہے، اس سب کو ایک طرف رکھ دو اور وہ جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ جو ایمان ہے، کامیابی ہے، فرمایا سب سے بڑی کامیابی وہ ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فہرستیں بنتی دنیا کے اندر، یہ بڑا امیر ہے، یہ فلانا امیر ہے، یہ فلانا امیر ہے، یہ 10 ٹاپ ہے، فلانے فلانے، فہرستیں چل رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ کیا فہرستیں خدا کے بندے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اس ایمان کی سلامتی اور عمل صالح تم لے کر چلے جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار ہو۔ یہ قارون کا خزانہ کچھ بھی نہیں ہے اس ایمان اور عمل صالح کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر۔ ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔
فرمایا کہ یہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس کو کہا کہ آسن کما احسن اللہ علیک، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم بھی رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرو۔ کہنے لگا کہ یہ تو سارے کا سارا میرا مال کمایا ہوا ہے، اور موسیٰ اور یہ بنی اسرائیل مال مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تفصیل اس کی لمبی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ پر الزام لگا دیا، ایک عورت کو کھڑا کر دیا، فحاشی کا بڑا کچھ کر دیا۔ آخر کے اندر پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف دعائے ضرر فرما دی، مجبور ہو کر دعائے ضرر کر دی۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے خدایا اس قارون کو غرق کر دے، اس قارون کو زمین کے اندر دسا دے، صرف اس کو نہیں، اس کے سارے محلات کو، اس کے سارے خزانوں کو، اس کی ساری عمارات کو، سب کو زمین کے اندر دسا دے۔ قرآن سامنے میرے کھلا ہوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو، اس کے گھروں کو، ہر چیز کو زمین کے اندر دسا دیا۔ وہ قارون بھی گیا، اس کا خزانہ بھی گیا، اس کا سارا گیا۔ فَمَا كَانَ لَهُم مِّن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، کہاں گیا اس کا وہ لشکر، کہاں گیا جتھا اس کا، کہاں گئے وہ سارے؟ فرمایا ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں اس کو بچانے والا، اس کو مدد کرنے والا؟ فرمایا بالکل نہیں ہو سکتا۔